یہ 15 شعبان کا ایجاد کیا۔ اس میں کیا کیا حدیثیں ہیں سنے وہ بھی۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس سونے کے لیے آئے۔ اپنے حجرے میں آئے تو جوتی نکال کے ایک جگہ رکھا اور اپنی جو چادر اوپر والی تھی اس کو اتارا اور اس کے ایک کونے کو اٹھا کے اپنے بستر کو جھاڑا، پھر ہاتھ یوں رکھ کے دائیں طرف لیٹ کے کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی سو رہی تھی، کچھ ہی دیر گزرا، اللہ کے رسول اپنے جوتے اٹھائے، پہنا، چادر اوپر اوڑھی، نکل گئے گھر سے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے حضرت عائشہ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو، کہاں نکلے؟ میری رات، میری باری، یہ کہیں جا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کچھ دل نے کہا کہ بھائی کہیں کی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہی۔ یہ بھی دیکھنے کے لیے نکلی۔ اب یہ نکلے وہ نکلے تو آخر میں دیکھا اللہ کے رسول، کیونکہ حجرہ جو تھا، آج بھی جا کے دیکھ لیجئے مدینے کے اندر جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا وہاں سے جنت البقیع جو ہے سامنے قبرستان بہت کم فاصلہ ہے۔ اس دور میں تو ابھی کم فاصلہ تھا، بڑا ہو گیا ہے، بیچ میں لانگ فاصلہ ہو گیا، پہلے تو کیا تھا بالکل قریب تھا جنت البقیع جو تھا۔ اللہ کے رسول وہاں سے وہاں گئے ہوئے تھے، تو یہ بھی حجرے سے نکلی تو آپ نے دیکھ لیا اللہ کے رسول وہاں کھڑے۔ اب دور رات تھی، سایہ تھا، تو سائے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، 2-3 مرتبہ اس طرح کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول واپس پلٹے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی واپس پلٹی، تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول تیز ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں بھی تیز ہوئی، وہ بھاگے میں بھی بھاگی، وہ آہستہ کیے میں بھی آہستہ کی، تو اس طرح پیچھا کرتے کرتے یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول سے پہلے حجرے میں داخل ہو گئی اور جو بھی اوڑھنا تھا اس کو اوڑھ کے نیند سوتا بن گئی۔ اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے، دیکھا حضرت عائشہ سو رہی ہیں، بلکہ سونے کی طرح ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ سوتے سوتے تمہارے لیے سانس کیوں پھولا ہوا؟ جب بھاگ کے آتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے، تو وہاں حضرت عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ سانس کیوں پھولی ہوئی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسے ہی، بس کچھ نہیں، بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم بتا دیتی ہو یا نہیں؟ وہ رب العالمین بتا دے مجھے۔ اب تو حضرت عائشہ آ گئی پٹری کو، اب کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اصل میں مجھے کیا ہے، جب آپ نکلے نا میں بھی کیا ہے پیچھے پیچھے آپ کا پیچھا کیا اور دیکھا کہاں جانا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی امید کرتی ہو؟ یعنی میں رسول ہو کے خیانت کر دوں گا تمہاری باری؟ پھر اللہ کے رسول محبت سے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہیں کہ عائشہ بات اصل میں وہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے بال ہیں اتنی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں جا کے مغفرت کی دعا کر کے آیا تھا۔ یہ پہلی حدیث ہے جو اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ قبرستان کو کیوں جانا جی؟ یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی لکھ کے، یہ حدیث کون لکھنے والے خود لکھ کے کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے، حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری سے میں نے خود سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے یہ ضعیف ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ضعیف معلوم رکھو کئی کو لکھے انہوں ترمذی میں، یہ تو عوام پوچھ سکتی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں محدثین کا کام کیا ہوتا تھا، ان کے شروط پہ جو بھی حدیث آ جاتی وہ لکھتے تھے۔ کیوں لکھتے؟ اس وجہ سے کہ بعد میں آنے والے کوئی دشمنان اسلام یہ نہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ضعیف ضعیف بول کے بہت سے حدیث ضائع کر دیے، آج جو حدیثیں ہیں دراصل بہت کم حصہ، وہ بہت بڑا حصہ اللہ کے رسول کا گم ہو چکا ہے۔ یہ الزام نہ لگائیں دشمنان اسلام، اس وجہ سے ضعیف ہو یا صحیح ہو یا موضوع ہو، اگر آ گئی حدیث تو لکھ دیتے، ساتھ میں حکم بھی لگا دیتے دیکھو یہ وہ نہیں ہے جو صحیح والی ہے، تاکہ کوئی دشمن یہ حکم نہ لگائے کہ تم نے اللہ کے رسول کے بہت سے احادیث کو ضائع کر دیا ضعیف ضعیف بول کے۔ اس وجہ سے لکھتے۔
تو انہوں نے خود لکھ کے بتا دیا یہ حدیث ضعیف ہے، اور ان کے استاد بخاری ہیں، بخاری کے پاس پڑھ کے سنایا تو بخاری نے بھی کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مت مانو۔ اب دیکھیے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے تب تو صحیح ہو گئی نا؟ ہاں صحیح ہو گئی، واقعہ بالکل سچا ہے۔ حدیث کے اندر یہ 15 شعبان والی جو بات ہے وہ فقط ضعیف ہے۔ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، جس میں یہ بات نہیں ہے، باقی تمام واقعہ ہے۔ کیا نہیں ہے؟ 15 شعبان والا لفظ نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے سیٹ کیا گیا ہے بعد میں جا کر۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول آئے، لیٹے، کچھ دیر کے بعد اٹھے، بقیع کو گئے، دعا کیے، عائشہ پیچھا کی، پھر عائشہ بھاگ کے آ گئی رضی اللہ عنہا، پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صرف اس میں اتنا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بقیع میں جا کے آپ دعا کریں، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی عموماً اللہ کے رسول بقیع میں جا کے قبرستان کے لوگوں کو دعا کرتے۔ یہ تمہارے لیے کبھی بھی جائز ہے، جب چاہے جاؤ، شب برات میں جانے کی کوئی الگ سے دلیل نہیں۔ ان کو بولو 15 شعبان کو نہیں 17 کو چلے جاؤ، جو جاتے ہیں نا ان کو بولو کیا مولوی صاحب ڈراتے ہی تمہیں، اتنی رات کو کون جائیں گا مولوی صاحب، لیٹا نہیں سو، کیا چکمک چکمک رہتا اس کے اوپر، برخے چکمک چکمک کرتے، ہمیں جاتے اس کے واسطے، 2 چکمک کے واسطے جاتے ہمیں، تمہیں خالی خولی اندھیری رات میں جاؤ گا تو کائی کو جائیں گے ہمیں؟ وہاں کون تبھی جا کے دعا کرتا یا موت کو تذکرہ کرتا یا موت کو دیکھ کے روتا؟ وہاں جاتے صرف اور صرف اپنی منمانیاں کرنے کے لیے، قبر کے پاس قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی فحاشیاں کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہ امت وہ امت ہے، لڑکیاں بن بیائی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، ایسا برقعے دیکھے تو برقعے والی دیکھنے کی ضرورت پیش آ جائیں گی، ویسا برقع پہننے کو کہاں جاتے ہیں سینوں؟ قبرستان کو۔ ارے قبرستان کو جانے یہ برقع، تو شادی کو کون سا برقع پہنیں گے؟ ہاں، قبرستان کو جانے ہی سے منع کر دیا گیا عورتوں کو۔ لعن اللہ، لعنت کی ہے کون؟ جو زوارات القبور، زیادہ کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ زیارت ہمارے لیے مشروع ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ نہ جنازے میں ساتھ جانا ہے، نہ ان کو دفنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ مرد مرا تو مرد دفنا، عورت مری تو عورت دفنا، تو کیا ہوں گی حالت؟ ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں گے، اندر سے حدرنا شروع ہو جائیں گے، کانپ جائیں گے انہوں۔ اس کی وجہ سے ان کا کام ان کو دیے، ہمارا کام ہم کو دیے، تو انہوں آنا کا تو کیا کرنا، پورا قبرستان لائٹوں سے چھکمک چھکمک کر لے کر رہنا کرتے، پھولاں کی باس آلے کو رہنا کرتے، وہاں سے مرداں بھی لڑکے پورے آ کو بیٹھے رہنا کرتے، انہوں بھی جا کو سیر کر کو آئیں گے کرتے۔ یہ کیا اچھی، یہ اسلام میں ہوگا ایسا کوئی ہے؟ عقل نہیں بولتی، یہ اسلام یہ طریقہ سکھائے گا کہیں اپنے ماننے والوں؟ تو یہ حدیث ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو صحیح ہے اس پہ لفظ 15 شعبان ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری حدیث آئی ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ علی تم اس کی رات کی عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو، اگر ایسا کر کے تم نے دعا کر لی تو تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے۔ اگلے پچھلے سب گناہ معاف، یہ دراصل بڑے بڑے جو عبادتیں ہیں ان کے لیے آیا ہے، اور ان میں بھی بعضوں کا یہی خیال ہے کہ وہاں پر بھی معنی اگلے پچھلے کا معنی صرف صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں۔ جیسا حج کے لیے الحج المبرور، یہ اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اچھا بھائی ایسے ہی ایک دن کا روزہ ہے عرفے کا، اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگلے 1 سال پچھلے 1 سال بس۔ اچھا، اسی طرح 2 روزے ہیں عاشورہ کے 9-10 کے، اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو لگایا سو نکالا بھی کیسا نکالا انہیں، ایسا کہ پاکی چھو جاؤ، کیا اگلا پچھلا کیا ہونا کرو۔ اس کے بعد تیسری حدیث آتی ہے، وہ حدیث کیسا لائی ہیں؟ اس میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ تم اس رات کی عبادت ایسے کر لو 1000 رکعت کی، کیسے
کہ 100 رکعت پڑھ لو اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لو تو تم پچھلے 60 سال کے گناہ اگلے 60 سال کے گناہ معاف کر دو. پہلے 120 سال کون جیں گا یہاں، 60 سال میں پاک ہو جاتا ہے کہتے ہیں، 40 سال میں چل جاتے ہیں. اب تو انہیں ایڈوانس میں کر کو رکھ لیتا ہے، جیا تو بھی کیا بھی نہیں کرتا رہوں گا میں گناہ، کیا بھی مسئلہ نہیں کیا. تو 120 سال تک ڈال کو آیا ہوں اگریمنٹ، کیا بھی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو یہ اگریمنٹ کہاں چلیں گے؟ بڑے بڑے عبادتوں کے لیے ہی نہیں ہے اگریمنٹ، تو یہ صرف کیا ہے چھوٹی عبادتوں کے لیے کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ بھی بالکل کیا ہے ضعیف ہے. تیسری ایک بات ہے، حلوہ پکاتے، حلوہ تقسیم کرنا کہتے پکا کو خاص کر، نہیں تو کھانا تبھی. اس کی ایک ہے کہ حلوہ کی بھائی پکا کو کھاتے تمہیں، تو بولتے نہیں اللہ کے رسول کو میدان احد میں دانت ہے نا، دندان مبارک شہید ہو گئے سامنے، تو اللہ کے رسول کو روٹی چبا کو کھانے نہیں ہوتا تھا کہتے، تو صحابہ حلوہ بنائے کہتے، ہونچ ہونچ ڈال لو سیدھا سیدھا بغیر چبائے. وہ خوشی میں جا کر انہوں بھی حلوہ پکاؤ کھا دیں. عجیب بات ہے، غزوہ احد ہوئی شوال میں، انہوں کھاتے ہی 15 شعبان. کتنے مہینے ہی بیچ میں معلوم؟ بولو گنتے بھی ہاں کتنے بھائی مہینے ہی؟ 1 سال کے قریب مہینے ہی. کہاں سے کہاں؟ شعبان کی 15 میں انہوں کھاتے ہی دندان مبارک شہید ہوئے. کب؟ شوال 3 میں، بیچ میں مہینے ہی، 1 مہینہ 2 مہینے، وہ مہینہ چھوڑ کر انہوں 15 میں کھا لیتی. اور ایک روایت ہے، وہ کیا ہے، نہیں غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت اویس قرنی جو تابعین میں سردار ہیں، انہوں سنے گتے اللہ کے رسول کے دان شہید ہو گئے بول کو، آپ کو محبت میں اپنے دان اٹھا کو توڑ لیے گتے. انہوں تو محبت میں دان توڑے، تمہیں محبت میں حلوے کھاتے. یہ کیا چیز ہے عجیب و غریب؟ اتنی محبت تم نہ بھی ہے تو تمہیں بھی دان توڑو، توڑ کو تبھی حلوہ کھاؤ. اب دان توڑ گئے اب حلوہ کھاتا ہوں، کھاؤ حلوہ. اس سے بھی اس سے نسبت کیا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا سب کے سب کیا ہیں، خود ساختہ باتیں ہیں، کہانیاں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں ہے، نہ تابع التابعین، کہیں بھی نہیں ہے. تقریباً امام بخاری کا آخری زمانہ اور امام ابن ماجہ جو ہمارے کیا ہیں صحاح کے آخری امام ہیں، اس وقت تک کوئی شب برات نہیں. امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں ہے، 4 فقہاء کے پاس بھی نہیں ہے، 7 ائمہ جو صحاح کے 6 اور امام ابن حنبل 7 ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی روایت نہیں ہے صحیح، سب ضعیف روایتیں ہیں جن کو لے کے شعبان کے 15ویں رات کو یہ سب کچھ منایا جاتا ہے. اس جیسے اور ایپیسوڈز اور دروس کے لیے MSLI TV آپ کے تعاون کا مستحق ہے. اسکرین پر دکھائے گئے نمبرز پر کھل کر